اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج ہم جماعت پنجم کے کاروان اردو کا لیکچر نمبر جو ہے وہ 24 ہے۔ تو اس لیکچر کے لیے سب سے پہلے بچوں اپنی کاروان اردو کی جو ہے کتاب وہ نکال لیں۔ کتاب نکالنے کے بعد کتاب کا صفحہ نمبر جو 53 ہے وہ کھولیں، اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے کہانی نویسی۔ ٹھیک ہے بچوں، کہانی سننے اور کہانی پڑھنے کی طرح کہانی لکھنا بھی ایک دلچسپ سرگرمی ہے۔ آپ تھوڑی سی محنت اور توجہ سے بہت اچھی کہانیاں لکھ سکتے ہیں۔ کہانی لکھتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیے۔ اب جو ہے بچوں ٹھیک ہے، ہم یہ پڑھیں گے کہ کہانی لکھتے وقت جو ہے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، کہانی کا انداز بیان دلچسپ ہونا چاہیے۔ کہانی کے ذریعے کوئی اخلاقی نقطہ ضرور پیش کیا جائے۔ کوشش کیجیے ہر اخلاقی نقطہ کہانی کے آغاز ہی میں پیش نہ کر دیا جائے، بلکہ کہانی اس انداز سے لکھی جائے کہ پڑھنے والا کہانی کا انجام پڑھ کر خود اس نقطے پر پہنچ جائے۔ جی بچوں، کہانی لکھتے وقت ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے کہ کہانی کو دلچسپ ہونا چاہیے اور اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہونا چاہیے، اور وہ سبق کس میں ہے کہ آغاز میں نہ بیان کر دیا جائے، بلکہ کہانی کو اس انداز سے تحریر کیا جائے کہ پڑھنے والا جب اسے پڑھے تو اس کا انجام کہانی کا پڑھ کر خود بخود اس اخلاقی جو سبق ہے اس تک پہنچ جائے۔ پھر مضمون کی طرح کہانی کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا تعارف ہوتا ہے، یہ ابتدائی حصہ ہے، اس میں کہانی کے کرداروں کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک کچھوا اور ایک خرگوش دونوں جنگل میں رہتے تھے۔ کچھوا بہت سست چلتا تھا جبکہ خرگوش بہت تیز دوڑتا تھا۔ اب دیکھیں پہلے حصے میں یعنی کہ تعارف انہوں نے کہا ہے، تو اس میں کچھوا اور خرگوش کا تعارف ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 دیکھیں واقعہ۔ اس حصے میں کہانی بیان کرنے والا واقعے کو دلچسپ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک دن خرگوش نے اتراتے ہوئے کچھوے کو دعوت دی، کچھوے میاں دوڑ کا مقابلہ کرو گے میرے ساتھ؟ یعنی اب دیکھیں لکھنے والے نے کتنے دلچسپ انداز میں بیان کیا کہ پڑھنے والا جو ہے وہ خود بخود متاثر ہو رہا ہے کہ مزید آگے اب کیا ہوگا اسے پڑھے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد آگے ہے انجام۔ کہانی کا آخری حصہ ہوتا ہے اور اس میں کہانی کا حاصل سامنے آ جاتا ہے۔ مثلاً اپنے انجام سے خرگوش نے یہ سبق سیکھا کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ جی بچوں، یہ یعنی کہ کہانی کا آخری حصہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اور یہ کہانی آپ نے کچھوا اور خرگوش کی جو ہے یہ آپ نے پڑھی ہوئی بھی ہے۔ پھر کہانی لکھنے کے طریقے ہوتے ہیں، کئی طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اشاراتی کہانی۔ ٹھیک ہے، عمر اور دانش 2 دوست، اشارات کی مدد سے یہ کہانی، تو یہ کہانی پیارے بچوں آپ لکھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے آج ہم جو کہانی لکھیں گے وہ ہے کہانی بھیڑیا اور بگلا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو کہانی کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے سب سے پہلے کہ کہانی کو لکھنا کیسے ہے۔ اب ہم ایک کہانی لکھیں گے جس کا نام ہے بھیڑیا اور بگلا۔ اس کے لیے آپ پیارے بچوں اپنی اردو بے کی کاپی نکال لیں، اور سب سے پہلے آج کی تاریخ 9 جولائی 2020 جماعت کا کام، اور آج کا دن جمعرات۔ ٹھیک ہے، یہ لکھ لی، اور پھر کہانی بھیڑیا اور بگلا۔ ایک دفعہ ایک بھیڑیے کے گلے میں ہڈی پھنس گئی۔ وہ تکلیف سے بڑا پریشان تھا۔ آخر وہ ایک بگلے کے پاس گیا، اس سے کہا میرے گلے میں ہڈی پھنس گئی ہے، میں تمہیں بہت قیمتی انعام دوں گا۔ بگلا راضی ہو گیا۔ بھیڑیا منہ کھول کر بیٹھ گیا۔ بگلے نے اس کے حلق میں اپنی چونچ ڈالی اور ہڈی پکڑ کر باہر نکال دی۔ بھیڑیے نے بگلے کا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کے چل دیا۔ وہ قیمتی انعام تو دو جس کا تم نے وعدہ کیا تھا، بگلے نے کہا۔ بھیڑیا ہنس کے بولا، تم نے اپنی چونچ میرے حلق میں ڈالی تو تمہاری جان میرے قابو میں تھی، میں چاہتا تو تمہاری چونچ گردن سمیت چبا کے تمہیں مار ڈالتا، تمہاری جان بچ گئی، کیا یہ انعام کافی نہیں؟ جی بچوں، کہانی کیا کہ بھیڑیے کے گلے میں ہڈی پھنس گئی تو وہ بگلے کے پاس گیا، کسے نکالو تو میں تمہیں قیمتی انعام دوں گا۔ بگلے کے پاس وہ کس لیے گیا؟ کیونکہ بگلے کی بیٹا وہ جو چونچ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ لمبی ہوتی ہے، جس کی مدد سے اس نے بگلے کے حلق سے جو ہے وہ ہڈی نکال دی۔ تو اس کے بعد کیا کیا اس نے کہ بھیڑیا جو ہے وہ اٹھ کر چل پڑا، تو کیا کہا بگلے نے کہ میرا انعام تو دو۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بھیڑیا نے وعدہ کیا تھا لیکن بھیڑیے نے وعدہ خلافی کر دی، اور کیا کہا کہ تمہاری چونچ جو تھی وہ میرے حلق میں تھی، میں چاہتا تو تمہیں چبا کے مار ڈالتا، تمہارا یہی انعام ہے۔ تو اس کہانی سے بچوں کیا اخلاقی سبق ہم نے سیکھا کہ وعدہ خلافی بری عادت ہے۔
ٹھیک ہے بچوں، کیا سبق ہم نے سیکھا؟ وعدہ خلافی بری عادت ہے۔ جی بچوں، یہ ہمارا آج کا کام تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کام کو بہت خوش خط لکھیے گا، ٹھیک ہے بچوں؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔